بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ احکم الحاکمین، میرے اور آپ کے حقیقی بادشاہ کی حمد و ثنا، تمجید، تکبیر، تکریم، تعظیم کے بعد درود اور سلام امام کائنات، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ پچھلے غالباً 2 خطبات گزر چکے ہیں۔ جمعہ جیسی اہم عبادت کا تذکرہ شروع کر رکھا ہے، اور اس خطبہ میں اسی موضوع کو آگے بڑھانے کا ارادہ ہے۔ پہلے خطبہ میں جمعہ جیسی عبادت کی تاریخ کا تذکرہ کیا گیا، اور پچھلے خطبہ میں اس کی اہمیت اور فرضیت آپ کے سامنے رکھی گئی۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اس جمعہ جیسی عظیم عبادت کے مسنون آداب اور احکام اور اعمال، ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے آیہ کریمہ کا ایک حصہ پڑھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایماندارو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں تمہارے لیے اسوہ کامل بھی ہے، اسوہ حسنہ بھی ہے۔ جب بھی تم دین کی رہنمائی کے لیے ضرورت محسوس کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو سمجھو، پھر اسے اپناؤ۔ یہ تمہارے لیے بہترین میتھڈ ہے، بہترین طریقہ کار ہے، دستور حیات ہے، اور نجات اخروی اس کی ضامن ہے۔ تو یہ جمعہ جیسی عبادت جو ہے، اس کے متعلق بھی ہمیں رہنمائی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لینی چاہیے، تب جا کے ہماری یہ عبادت قبولیت کے مدارج طے کرے گی، اور اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا ہمیں حقدار ٹھہرائے گی۔ اگر بغیر رہنمائی مصطفیٰ ساری زندگی ہم جمعہ جیسی عبادت اپنی من مانی اور مرضی سے کرتے رہیں گے تو میرا خیال ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیں اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا دیگر عبادات کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعہ کے آداب اور اعمال جو مسنون ہیں، وہ ہماری بہترین رہنمائی کرنے والے ہیں۔ پھر ان کی رہنمائی لیں گے تو ہماری عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس اہم عبادت کو قبول اور منظور فرمائے، اور اسوہ حسنہ کے مطابق ہمیں ادا کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حکم مبارک اس جمعہ کے متعلق جو اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ، جمعہ کی رات، آج جمعہ ہے، اس سے جو پہلی رات جمعہ کی رات گزری ہے، اس رات کو تم خاص نہ کرو کہ قیام اللیل آج کروں گا۔ بڑی مقدس رات ہے جمعہ کی، اس رات کو جاگ کے عبادت کرنے کا اہتمام مخصوص نہ کرو۔ لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام
من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، نہ جمعرات کی رات کو تم عبادت کے لیے محض مخصوص کر سکتے ہو، اور نہ ہی جمعے کے دن کو محض اس کی فضیلت کی وجہ سے تم جمعے والے دن کو روزے کے لیے مخصوص کر سکتے ہو۔ ہاں کوئی ایسا شخص جس کی روزے رکھنے کی روٹین ہو، ایک تو وہ شخص جو فرضی روزے رمضان المبارک کے رکھ رہا ہو اور رمضان کے اندر پھر جمعہ بھی آتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ جمعے کا روزہ ضرور رکھے گا۔ یا پھر جس بندے کی عادت ہو سنت کے مطابق ایام 20 جس طرح ہے 13، 14 اور 15 چاند کے جب ماہ تمام ہوتا ہے، چاند 13، 14 اور 15 ان کو ایام 20 کہتے ہیں۔ ان دنوں کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، لہٰذا کوئی سنت کے مطابق یہ روزے رکھنے کا عادی ہو تو یہ ایام 20 ان میں سے کوئی دن جمعے کا آ جائے تو تب وہ رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ جمعے کی رات کو عبادت کے لیے مخصوص کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی جمعے کے دن کو روزے کے لیے مخصوص کیا جا سکتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ رات کو عبادت میں مشغول رہیں گے، صبح جمعے جیسی عبادت کے لیے بندہ چاکو چوبند نہیں رہ سکے گا، اور جمعے جیسی عظیم عبادت کے اندر خلل نہ آ جائے۔ کیونکہ پچھلے جمعے کو میں عرض کر چکا ہوں، یہ ایک ایسا مقدس دن ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر بھی اس دن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور عید الفطر کے لیے کس قدر ہمارے اس معاشرے میں اہتمام ہوتا ہے، عید الاضحیٰ پڑھنے کے لیے کس قدر ہمارے اس معاشرے میں اہتمام ہوتا ہے، اور جمعہ تو کہیں بڑھ کر ہے اس سے۔ دونوں عیدیں مل کے بھی اس جمعے جیسی عید کا مقابلہ اجر و ثواب میں قطعاً نہیں کر سکتے۔ یہ بڑا ہی عظیم دن ہے، اس کی عبادت کے اندر کہیں خلل نہ آ جائے۔ رات کا قیام اس کی بھی اجازت نہیں، اور صبح کا صیام اس کی بھی اجازت نہیں۔ اور پھر جو صبح کی نماز ہم نے پڑھنی ہے اس کے اندر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں رکعتوں میں مخصوص صورتیں پڑھا کرتے ہیں۔ اکثریت میں جمعہ کے دن صبح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھایا کرتے تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ السجدہ کی تلاوت فرماتے۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افترى، یہ پوری کی پوری سورت شریف سورۃ السجدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز جو جمعے والے دن آپ پڑھاتے پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ کی تلاوت کرتے سورۃ الفاتحہ کے بعد، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الدہر کی تلاوت فرماتے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہ پوری سورت کی تلاوت فرماتے۔ اور پھر اس جمعہ کا اہتمام کرنے والے مسلمانوں کے لیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم اور آرڈر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اذا اراد احدکم ان یاتی الجمعۃ فلیغتسل، جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن جمعہ کی عبادت کے لیے مسجد میں آنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے کام کیا کرے؟ مسنون غسل کرے۔ غسل کرنے کے بعد پھر اپنے لباس کو بہترین کرے۔ قرآن کریم اس بات کا حکم دیتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، سورہ آراف اور آیت نمبر 31۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی مسجد میں حاضری دینے کے لیے جاؤ عبادت کے لیے تو اپنا بہترین لباس زیب تن کر کے جاؤ۔
یہ بڑی بہترین بات ہے، اور حکماً اللہ ارشاد فرما رہے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی مسجد میں حاضری ہو عبادت کے لیے تو اپنا عمدہ اور بہترین لباس پہن کے جاؤ۔ یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے، عام روٹین کا لباس پہنا ہوا ہے، کہیں داغ دھبا ہوگا، کہیں پسینے کی بدبو ہوگی، اور کہیں تھوڑی بہت میل ہوگی، تو ایسا لباس جو ہے صحیح لباس کے ہوتے ہوئے قطن پہن کے جانا درست نہیں ہے۔ بلکہ اوائل اسلام میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو مدینہ کے اوائل ایام میں جب مسلمان نادار بھی تھے، مفلس بھی تھے، اور محنت مشقت کر کے پسینے بھی ان کے نکل آتے تھے، اور پھر مسجد کی طرف جمعہ بھی ادا کرنا ہوتا تھا، اور اتنے وسائل نہیں تھے کہ اس طرح بہترین انتظام اور اہتمام کیا جائے، اور حقیقی بات یہ ہے کہ زیر تربیت تھے، ابھی اس بات کی تربیت بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے، تو آپ جب مسجد کے اندر تشریف لائے تو مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ناگوار بو آ رہی۔ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کیا حرج ہے اگر تم محنت مشقت کے علاوہ کوشش کر کے ہمت کر کے ایک سوٹ اور لباس جوڑا الگ بنوا لو جو صرف اور صرف جمعہ کو پہن کے آیا کرو۔ کس قدر اہمیت ہے، جب کہ مسلمان ابھی بیچارے اپنے پاؤں پہ صحیح طرح کھڑے بھی نہیں ہوئے تھے، حالات بڑے ناساز تھے۔ اس وقت میرے محبوب نے فرمایا کہ ایک لباس جمعہ کی عبادت کے لیے الگ رکھ لو، صاف ستھرا بہترین وہ لباس پہن کے جمعہ کے روز آیا کرو۔ اور غسل میں پہلے عرض کر چکا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید حکماً ارشاد فرمایا الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، بھائی جو بھی بالغ ہے اس کے اوپر جمعہ کے روز غسل کرنا واجب ہے۔ جتنے بھی بالغ افراد ہیں جمعہ کے لیے جب آنا ہے تو غسل کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ یہ کس قدر اہتمام والی عبادت ہے، اور جب انتہائی حالات خراب تھے اس وقت بھی میرے آقا نے فرمایا کہ ایک لباس الگ مخصوص کر لو۔ اور اسلام کے اندر چونکہ صفائی اور طہارت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، الطہور شطر الایمان، صفائی ستھرائی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں شطر الایمان، نصف ایمان ہے صفائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح جو ہے یہ بھی نصف ایمان ہے، النکاح نصف الایمان، جب بندہ نکاح کرتا ہے ایماندار تو اس کا آدھا ایمان پورا ہو جاتا ہے، اور آدھا ایمان اگر ہمارے بقول صفائی ہے تو پھر ایمان تو پورا ہو گیا، باقی جو مرضی کرتے چلے جائیں۔ بھائی جہاں نصف کا مطلب ہے وہاں آدھا ہے، جہاں شطر کا مطلب ہے وہاں حصہ مراد ہے، شطر حصہ کو کہتے ہیں۔ تو الطہور شطر الایمان، طہارت صفائی پاکیزگی کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم کیوں دیا، اور اس کو فرض قرار نہیں دیا کہ میری امت کے اوپر پریشانی نہ آ جائے، گرا نہ گزرے، تکلیف نہ ہو؟ فرمایا لولا ان اشق علی امتی لا امرتہم بالسواک عند کل صلاۃ او بکل وضو، میں اپنی امت کے اوپر اگر گرا نہ سمجھتا، کہ میں نہ سمجھتا کہ میری امت مشقت میں پڑے گی، تو ہر وضو اور نماز سے پہلے میں مسواک کرنے کو فرض قرار دیتا۔ کس قدر اہتمام ہے! لیکن ہم نے اپنا مذہبی پیشوا اور رہنما بھی اس کو ماننا ہے جو 6 مہینے غسل ہی نہ کرے، اور پھر ہم نے اس کی خوبی بیان کرنی ہے۔ یہ بڑے سادے ہیں حضرت صاحب، کیوں؟ یہ 6 مہینے غسل نہیں کرتے۔ بھائی سادگی اور ہے، گندگی اور ہے۔
میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب رسول نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے فراوانی دے دی تو عرض کرتے ہیں آقا اچھا لباس، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا اچھا لباس ہو، اچھا جوتا ہو، تو یہ اچھا لباس پہننا یہ تکبر تو نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تو بڑا ہی خوبصورت ہے، اللہ بڑا ہی جمیل ہے، اور جب تم بھی خوبصورتی اختیار کرتے ہو تمہارے جمال کو رب تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ حکم الحاکمین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے اپنی صفائی ستھرائی رکھنا اور اچھا لباس پہننا۔ تو جو بندہ نہ لباس کا خیال رکھتا ہے، اگر یہ جو بازو دیکھے کفوں کے اندر بھی میل ہو، کالر کے اندر بھی میل ہو اور بدبو آئے، تعفن اٹھے، تو یہ سادگی نہیں، گندگی ہے یار۔ بالکل یاد رکھیں، صاف ستھرا لباس پہننے والا اور کوئی مذہبی رہنما ہو تو اس کو تو یہ جچتا ہی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی وفد آتا تو آپ نے وہ مخصوص جبے رکھے ہوئے تھے، مخصوص لباس رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مہمان کو ملتے تو بہترین تیار ہو کے ملتے۔ ہمیں اسوہ کامل کی جو ہے وہ پیروی کرنی چاہیے، اسوہ حسنہ کو دیکھنا چاہیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ جمعہ تو ایک طرف رہا، جب بھی آپ عبادت کے لیے ہو، اور اس میں ہم دیکھ لیں کہ ایک تو لباس ہمارا صاف ستھرا ہونا چاہیے، دوسرا موزوں ریزنیبل زینت والا وقار والا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاف ستھرا لباس پہن کے میرے آقا فرماتے ہیں اگر تو تمہارے گھر میں خوشبو ہے تو وہ بھی ضرور لگا کے آؤ، اچھی طرح تیار ہو کے تم مسجد کی طرف آؤ، اور جب ہم نے آنا ہے تو جلدی کرنی ہے، پہل آنا ہے، یہ نہیں کہ کسی لا یعنی مصروفیت میں مصروف ہیں، کسی اپنی تجارت کے پیشے سے منسلک ہیں، کسی ڈیوٹی پہ ہیں، جو بھی ہم کر رہے ہیں اور جان بوجھ کے ہم لیٹ کر رہے ہیں محض دنیا داری کے لیے یا ویسی مشغولیت کے لیے، تو یہ بھی بہت ناجائز اور غلط رویہ ہے ہمارا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگو اذا کان یوم الجمعۃ کان علی کل باب من ابواب المسجد الملائکۃ یکتبون الاول فالاول فاذا جلس الامام طووا الصحف وجاؤوا یستمعون الذکر۔ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے مسجد کے جتنے دروازے ہیں سب دروازوں کے اوپر اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، صحیفے لے کے، رجسٹر لے کے، یکتبون الاول فالاول، جو پہل آتے ہیں فرشتے ان کا نام درج کرتے جاتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے مطابق جو سب سے پہلے آتا ہے فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنًا، یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اونٹ کی قربانی کا اجر دے دیا۔ جو اس کے بعد آنے والی کھیپ ہے 1، 10، 12، 15 جتنے بھی، وہ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک گائے کی قربانی کا اجر دے دیا۔ جو اس کے بعد آنے والے ہیں یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مینڈے کی قربانی کا اجر دے دیا۔ جو اس کے بعد آنے والے ہیں یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مرغی کے صدقے کا جو اجر دے دیا۔ جو سب سے آخر میں آنے والے ہیں کب؟ جب ابھی امام نے، خطیب نے الحمدللہ نہیں کہا، واز شروع نہیں کیا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ سب سے آخر میں آنے والے وہ کیا ہیں؟ ان کو اللہ تعالیٰ ایسا اجر دیتا ہے جس طرح کوئی مرغی کے انڈا صدقہ کرتا ہے۔ تو یہ ثواب تب تک ملتا ہے، اونٹ سے لے کے مرغی کے انڈے کے صدقہ تک، کب تک ملتا ہے؟ جب تک امام نے خطبہ شروع نہیں کیا، الحمدللہ نہیں کہا، اس سے پہلے تک ہے۔ اور جو اس کے بعد آنے والا ہے، کیونکہ پھر فرشتے کیا کرتے ہیں، جب امام ممبر پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، ابھی الحمدللہ شروع نہیں کیا، ادھر ممبر پہ بیٹھتا ہے امام، ادھر وہ طووا الصحف،
اپنے صحیفے اور رجسٹر جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں۔ جاؤ یستمعون الذکر، وہ بھی آگے بیٹھ کے اللہ کے ذکر سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یستمعون، قرآن کمال ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات، قربان جائیں، یستمعون کان لگا کے ہماتن گوش سراپا سکوت میں وہ بالکل توجہ سے سنتے ہیں۔ جس طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے اسی طرح اللہ کے فرشتے بھی سنتے ہیں۔ اب جو بندہ دوران واز آتا ہے اس کا نام اس مخصوص رجسٹر کے اندر درج نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ فرشتوں نے اس وقت ڈھانپ لیا سب کچھ اور وہ بند کر کے سارے معاملات خود جو ہے وہ واز سننے کے لیے آ گئے۔ اور جب بندہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی بہت دیتے ہیں، یاد رکھے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کہ من غسل واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام ولم یلغو، لوگوں جو بندہ اپنے گھر سے غسل کرتا ہے اور بہترین اچھی طرح مسنون غسل کرتا ہے اور پھر جلدی جلدی جانے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت فرماتے ہیں، وہ جلدی آ بھی جاتا ہے۔ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، اور پیدل چل کے آتا ہے، سواری پہ سوار نہیں ہوتا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو مسجد کے قریب رہتے ہیں۔ ظاہر ہے جنہوں نے دور سے آنا ہے تو وہ تو مجبور ہیں، جو پیدل آ سکتے ہیں ان کو پیدل ہی آنا چاہیے، کہ وہ آگے اجر و ثواب دیکھیے۔ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، پیدل آیا، سواری پہ سوار ہو کے نہیں آیا۔ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَلَمْ يَلْغُ، اور کوشش کی امام کے قریب ہو کے بیٹھوں، یہ نہیں آ بھی جلدی گیا اور ستون کا سہارا لے کے پیچھے بیٹھ گیا۔ میں پچھلے جمعہ بھی عرض کر چکا ہوں، اس سے پچھلے بھی عرض کرتے ہوں شاید، کہ جب آپ تشریف لائیں تو جلدی ہیں تو آگے بیٹھے تاکہ پیچھے آنے والے پھر وہ آپ کی گردنیں پھلانگ کے نہ آئیں۔ جب آگے جگہ ہی نہیں ہوگی تو وہ پیچھے بیٹھیں گے لا مالا۔ لہٰذا جب بھی آپ تشریف لائیں تو امام کے قریب، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَلَمْ يَلْغُ، اور کوئی لغو اور بےہودہ حرکت نہ کی، جو کہ اس عبادت کے منافی ہے۔ اس عبادت کے منافی کیا چیز ہے؟ کسی سے سلام لینا، کسی سے گفتگو کرنا، اور کسی سے کوئی بھی، بلکہ یہ جو ہے نیچے کلین اس کے داغوں کو چھیڑنا، یہ بھی لغو حرکت ہے، اس سے محفوظ رکھیں۔ اور کوئی بندہ بات کر رہا ہو، اذا قلت لصاحبک والامام یکتب، اذا قلت لصاحبک انصت، تم اپنے کسی ساتھی کو گفتگو کر رہے ہے تم اسے روک رہے ہو، والامام یکتب، اور امام واز کر رہا ہے، فقد لغوتا، تم نے بھی بےہودہ حرکت کر لی، حالانکہ بات کرنے والے کو روک رہے ہو۔ تو یہ ساری باتیں کیا ہے؟ لغو حرکات۔ مسنون انداز کیا ہے کہ امام آپ کو واز کر رہا ہے، آپ توجہ سے سنیں کان لگا کے، بس یہی عبادت ہے، نہ کچھ پڑھیں گے۔ کیونکہ میں یہ حدیث پچھلے جمعہ میں بیان کرتے کرتے آخر میں تھا اور وقت زیادہ ہو گیا تھا، کہ 3 لوگ ہیں جو اس خطبہ جمعہ کے لیے آتے ہیں۔ پہلا بندہ آیا، اس نے کوئی اس طرح کی حرکت کر دی، ثواب ضائع ہو گیا۔ دوسرا بندہ آیا، وہ آ کے دعا شروع کر لیتا اپنے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ بھی جس طرح یہ اپنی مرضی کر رہے ہیں، اللہ بھی اپنی مرضی کرے گا، انشاء آتا ہو انشاء مانا ہو۔ اور جو بندہ تیسرا ہے وہ آ کر آتا ہے مسجد میں، حاضر رہا بانصات و سکون، آرام سے آ کے بیٹھ گیا اور توجہ سے آ کے انہیں خطیب کی جو ہے آواز وہ سننا شروع کر دی۔ فَهِيَ كَفَّارَةٌ لَهُ إِلَى الْجُمْعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةُ 3 أَيَّامٍ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا رواہ ابو داود فی سننہ بسند صحیح۔ تیسرا بندہ آیا اور اس نے کوئی لغو حرکت نہیں کی، آرام سے بیٹھ گیا، شروع تا آخر اس نے امام کی باتیں سنی، وہ سارا واز سنا اور اس کے بعد نماز ہو گئی۔ تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں؟ یہ اس کے آئندہ آنے والے جمعے کے لیے کفارہ بن گیا سارے گناہوں کا، اور 3 دنوں کا مزید اضافہ اللہ تعالیٰ نے اضافی ثواب اسے عطا کر دیا۔ یہ کیوں ہے؟
ذالک بأن اللہ عز وجل یقول، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کوئی ایک نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ہمیں ملحوظ خاطر اس بات کو رکھنا چاہیے کہ جب ہم آ گئے اور آنے کے بعد ہم بیٹھ گئے، ہم نے توجہ سے وہ جو ہے وہ خطبہ سنا، ودنا من الامام، امام کی قریب آ کے بیٹھ گیا، ولم یلغو، کوئی غلط حرکت نہیں کی، لغو کام نہیں کیا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کان لہ اعمال سنۃ اجر صیامہا و قیامہا، ایسا شخص جو جمعے کے آداب کو صحیح ملحوظ خاطر رکھتا ہے تو نماز جب پڑھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور 1 سال کی عبادت کا اجر کیسے ہے؟ اجر صیامہا و قیامہا، ایک بندہ ہر روز رات کو سال بھر اللہ کے آگے نوافل پڑھتا رہتا ہے، 1 سال بھر ہر رات کو اٹھ کے عشاء کے بعد صبح تک پوری رات نوافل میں گزار دے اور پورا دن روزے کی حالت میں گزار دے، 1 سال پورا۔ یار آدھا گھنٹہ ہم مخصوص انداز سے مسنون آداب کو بجا لاتے ہوئے یہ نہیں گزار سکتے؟ کتنا بڑا اجر ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر اپنی منمانی، مطلب میں سامنے دیکھ رہا ہوتا ہوں، میرے سامنے آپ سب کچھ کرتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، گپ شپ بھی کرتے ہیں، سلام بھی لیتے ہیں، ایک دوسرے کو عطر بھی لگاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں، اور پھر موبائل جو ہے دوست احباب اندر دیکھتے رہتے ہیں، بٹ بھائی آپ کیا لینے آتے ہیں؟ اگر تو آپ ثواب کی نیت سے آتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اسوہ کامل کے مطابق جو ہے وہ جمعہ ادا کریں گے، تو پھر تو آپ کو ضرور اللہ کی رحمت سے بہت کچھ ملے گا۔ اور ادھر آ کے بھی میری انا ادھر ہی ہے، تو میرے آنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر میں یقین جانے آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کو میں، کیونکہ یہ آپ کو کہیں اور سے یہ باتیں نہیں ملیں گی۔ اکثریت میں جہاں جائیں گے تو وہ شعر سنائیں گے، حاجی صاحب یہ آپ کی نظر ہے، سیٹھ صاحب یہ آپ کی نظر ہے، فلاں صاحب یہ آپ کی نظر ہے۔ تو میں اللہ اور اس کے رسول کی آپ کو بات بتاتا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی، جمعے کے جو مخصوص انداز ہیں، مخصوص آداب ہیں، ہم ان کو اپنانے کی کوشش کریں تو کچھ لے کے جائیں گے، ورنہ کچھ نہیں لے کے جائیں گے۔ ہم تو کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں نا، لا یعنی گفتگو، تو میں پچھلے خطبہ میں تھوڑا سا اشارہ کر کے گیا ہوں کہ کوئی مسئلہ بھی پوچھے گا تو اس کا بھی ثواب ضائع ہو جائے گا۔ سنن ابن ماجہ کے اندر صحیح حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جمعے کے روز واعظ فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک شریف تلاوت کی، ممبر پہ آپ نے سورہ ملک کی تلاوت کی، اور اس کی روشنی میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے بڑے تاریخی واقعات رونما ہونے تھے ان کو بیان کر کے ہمیں واعظ و نصیحت فرمائی، ہمیں خبردار کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، جناب ابی یہ سورہ ملک کب نازل ہوئی ہے؟ یہ مسئلے کی بات پوچھی نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے دوران واعظ مسئلے کی بات پوچھی نا، بولیں تو صحیح، مسئلے کی بات پوچھی نا کہ یہ سورۃ الملک کب نازل ہوئی، میں نے تو پہلی مرتبہ سنی ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، زبان سے نہیں بولے لیکن آنکھ سے اشارہ کیا کہ چپ کر دے، خاموش ہو گئے۔ نماز پڑھی گئی، نماز کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جناب ابی میں نے آپ سے مسئلہ پوچھا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے تھے، تو آپ نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا چپ کر جو، بتایا بھی نہیں کیا مسئلہ تھا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب ابو ذر آج آپ کو جمعے کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملا، بلکہ جیسے آپ آئے تھے ویسے ہی جا رہے ہیں۔
ایک صحابی رسول دوسرے صحابی رسول کو فرما رہے ہیں. حضرت ابی کیا فرما رہے ہیں جناب ابو ذر کو؟ آج آپ کو کوئی بھی اجر و ثواب جمعے کا نہیں ملا، جیسے آئے تھے ویسے جا رہے ہیں. نیکی کی بات پوچھی. اب حضرت ابو ذر کو بڑی تکلیف ہوئی، پریشان ہو گئے. کہنے لگے اچھا. اسی پریشانی کے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے حاضر خدمت ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب آپ واز فرما رہے تھے تو دوران واز یہ واقعہ پیش آیا. سورہ ملک کے متعلق میں نے جناب حضرت ابی بن کعب سے پوچھا، انہوں نے مجھے بتایا بھی نہیں، اور آخر میں یہ بات سنا دی کہ آج آپ کو ملا ہی کچھ نہیں، آپ جیسے آئے تھے ویسے جا رہے ہیں، کوئی اجر و ثواب نہیں ملا آپ کو. تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ فرمائے؟ سادہ کا ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ابو ذر میرے ابی نے سچ کہا تھا، جیسے آپ آئے تھے ویسے ہی واپس جا رہے ہیں. اب مورے تصدیق کس نے لگائی ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم نے لگائی. یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس لیے آتے ہیں اور کیا لے کر جاتے ہیں یہاں سے. یقین جانیں، یقین مانیں، یہ جمعہ کا جو خطبہ ہے یہ چند گھڑیاں، آدھا گھنٹہ تقریباً، یہ اگر آپ توجہ سے سنیں اجر و ثواب تو لے کر جائیں گے، ساتھ آپ علم کی باتیں دین بھی سیکھ کر جائیں گے. تو دین سیکھا تب بھی جاتا ہے جب توجہ کامل استغراق، بالکل آپ کی توجہ جو ہے وہ خطیب کی طرف ہو. اسی لیے معمولی سے معمولی بات کو بھی میرے آقا نے لغو قرار دیا ہے، بےہودہ قرار دیا ہے. استغفر اللہ العظیم. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی تشریف لے آیا کریں. لیکن کبھی کبھار بندے لیٹ بھی ہو جاتے ہیں. یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں. کبھی کبھار اصحاب رسول کسی وجہ سے لیٹ بھی ہو جاتے تھے. آپ سمجھ گئے ہیں نا؟ اب یہ تو اس ماحول میں تو نہیں کہہ سکتا کہ کبھی کبھار لوگ لیٹ بھی ہو جاتے ہیں. ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کبھی کبھار جلدی بھی آ جاتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جلدی آنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اگر کوئی بندہ لیٹ ہو جاتا ہے، دوران واز آیا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واز فرما رہے ہیں، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. اور ایک شخص جن کا نام حضرت سلیک الغطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوران واز تشریف لائے اور آ کر جہاں جگہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قم یا سلیک، سلیک اٹھو. خطبے کے دوران، واز کے دوران. اب وہ دوست دیکھیں جو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ٹائم دیں گے سنتوں کا تو پھر پڑھیں گے. ہم نے اس بات کو سمجھ لیا شاید یہ جو ہے سنت طریقہ ہے کہ جو بندے آئیں آ کر بیٹھ جائیں سکون سے، اور پھر ماشاءاللہ ایک تو آئے لیٹ ہے، پھر امام صاحب ان کو سنتوں کا ٹائم بھی دیں. ایسے خطباء نے ایسے لوگوں کی عادتیں بگاڑ کے رکھ دی ہیں. یہ مسنون نہیں ہے، سنت طریقہ نہیں ہے. سنت طریقہ یہ ہے جو میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں. حضرت سلیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران واز تشریف لے آئے، آ کے بیٹھ گئے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ قم یا سلیک فرقہ رکعتین. سلیک اٹھو، بیٹھنا نہیں چاہیے تھا تمہیں، اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھو. اس سے پہلے جب ابھی خطیب نے الحمدللہ نہیں کہا ہوتا ہے، اس سے پہلے جو لوگ آئے وہ جتنی نماز چاہے پڑھ لیں. کوئی مخصوص سنتیں جمعے سے پہلے نہیں ہیں، یاد رکھیں. فصلی ما قدر لہ، میرے محبوب کا تو یہ فرمان ہے ایک فرمان کے اندر کہ جتنی اس کے مقدر میں تھی اس نے پڑھ لی. 4 کر کے وہ پڑھ رہے ہیں. اگر ٹائم ہے تو پہلے وہ 2 رکعت جو ہے تحیۃ المسجد بھی پڑھ لیں، اور اس کے بعد وہ 4 جو ہے وہ سنتے پڑھ رہے ہیں. جتنی مرضی پڑھ لیں، کوئی قید نہیں ہے، جتنی مرضی پڑھ لیں، کیونکہ پڑھنی تو اس وقت تک ہے نا جب تک جو ہے خطیب نے خطبہ شروع نہیں کرنا. اور جو دوران واز، دوران خطبہ آیا ہے، اسے چاہیے کہ 2 رکعت ضرور پڑھے.
جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، قم یا سلیق فصلی رکعتین، سلیق اٹھو اور 2 رکعت پڑھو، فتجوز فیہما، اور یاد رکھنا سلیق یہ رکعتیں لمبی نہ کرنا، مختصر چھوٹی چھوٹی تسبیحات پڑھ کے ان کو مکمل کر لو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پڑھنی لازمی ہے نا، اس لیے پڑھنی ہے، اور ذرا مختصر کر لو تاکہ جو امام اور خطیب واعظ کر رہا ہے اس واعظ کو زیادہ سے زیادہ وقت دے سکو، تمہارا فائدہ ہو جائے۔ اور پھر جب حضرت سلیق کو آپ نے حکم دے دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی حکم ارشاد فرمایا، اذا جاء احدکم المسجد یوم الجمعۃ والامام یخطب فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس فلیتجوز فیہما، رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی فی صحیح۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم ارشاد فرمایا، بھئی اب جو بھی دوران واعظ آئے گا اس کو چاہیے کہ 2 رکعت بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت ضرور ادا کرے، فلیتجوز فیہما، لیکن وہ مختصر پڑھے۔ یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہے۔ اور اس کے بعد جیسے میں نے عرض کیا ہے حدیث پاک سے کہ بالکل ہماتن گوش ہو کے سکون سے خطیب کا خطبہ سننا ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد پھر کتنی سنتیں ہیں، یہ بھی کئی دوست مجھ سے سوال کرتے ہیں، تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم ہی کے اندر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، من کان منکم مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی 4، رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی فی صحیح۔ میرے آقا فرماتے ہیں جمعہ کی نماز کے بعد کوئی شخص اگر نماز پڑھنا چاہے، یعنی نفلی نماز، فلیصلی 4، اسے چاہیے کہ 4 رکعت پڑھے جمعے کے بعد۔ اچھا، یہاں ایک مزیداری کی بات آپ کو اور بتاؤں، پھر میں کہتا ہوں کہ ہم ابھی تک کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں وہ احباب موجود ہیں جنہوں نے مجھے سوال کیا کہ ہم جب جمعہ کی نماز ہو جاتی ہے پڑھنے کے بعد نماز ظہر بھی ادا کرتے ہیں، نہیں آپ اندازہ فرمائیں دین کے متعلق ہمارا علم کہاں تک ہے۔ یہ طنز نہیں ہے، یہ مقام افسوس ہے۔ ان کو ظاہر ہے کسی نے بتایا ہی ہوگا بھائی جمعے کے بعد نماز ظہر بھی ہے، بھائی یہ نماز ظہر کا بدل ہے، یاد رکھیں نماز ظہر کی جگہ پہ ہے۔ 4 فرض صرف اس لیے نہیں ہے 2 فرض ہیں کہ یہ 2 فرض بھی جمعہ کا واعظ سننے کی نظر ہو جائیں، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے نا، اس لیے تو اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ لیکن جو بندہ پڑھنا چاہے، من کان منکم مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی 4، جو پڑھنا چاہے نماز جمعہ کے بعد کہاں پہ؟ مسجد کے اندر، اسے چاہیے 4 رکعت نماز پڑھے۔ اچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کی نماز پڑھا لیتے، آپ مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے، حتیٰ ینصرفا، آپ جو ہے وہ گھر چلے جاتے تھے اور وہاں جا کے فیصلی رکعتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے اپنے گھر میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے۔ اور بعض اصحاب رسول کا اس پہ بھی عمل ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ہی کرتے تھے، نماز جمعہ ادا کر لی، ذکر و اذکار کیا، لیکن کوئی نفل کوئی نماز نہیں پڑھی، گھر تشریف لے گئے اور گھر جا کے آپ 2 رکعت جو ہے وہ نفل پڑھتے اور کہتے کہ میں نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح دیکھا ہے۔ کوئی اگر ایسے بھی کرنا چاہے تو بالکل درست ہے۔ پھر صحیح مسلم کے اندر دوسری روایت ہے، اذا صلیتم بعد الجمعۃ فصلوا 4، اگر تم جمعے کے بعد نماز پڑھنا چاہو مسجد کے اندر تو 4 رکعت پڑھو۔ اب راوی حدیث سہیل کہتے ہیں اگر تمہیں جلدی ہے تو دونوں سنتوں پہ عمل کر لو، 2 رکعت مسجد کے اندر پڑھ لو اور 2 رکعت جا کے گھر میں پڑھ لو، 4 پہ بھی عمل ہو جائے گا، 2 پہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن یہ راوی حدیث کی رائے ہے، میں آپ کو یہ رائے نہیں دیتا، آپ جو سنت ہے وہ دیکھ لیں۔ راوی حدیث کی ایک رائے تھی تو میں نے اس لیے کہا کہ اپنے پاس نہ رکھوں، آپ تک یہ آپ کی امانت تھی،
تو جیسے آپ کر سکتے ہیں اس پہ عمل کریں، یا پہلی جو میں نے گزارش کی ہے اس پہ عمل کریں، یا یہاں پڑھے ہی نہ گھر جا کے 2 پڑھ لیں، آپ کی مرضی۔ یہ جو ہے یہ مسنون طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ جو ہم جمعے کی گھڑیوں میں دعا کرتے ہیں نا، یہ پورے دن کے اندر میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گھڑیاں تھیں، اور یہ جو بالخصوص یہ گھڑیاں ہیں جمعے کی، آپ نے فرمایا کہ جب امام بیٹھتا ہے منبر پہ اور اس سے لے کے جو نماز کے اختتام تک یہ گھڑی ہوتی ہے۔ ایک حدیث یہ بھی ہے، اور اس طرح جس طرح لیلۃ القدر کے متعلق مختلف احادیث ہیں، اسی طرح جمعے کی اس گھڑی کے لیے بھی مختلف احادیث ہیں۔ اس کو اخفاء میں رکھا گیا تاکہ امت مسلمہ شوق اور ذوق سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکے۔ لہٰذا یہ جو گھڑی ہے، جب منبر پہ بیٹھنا تو 2 خطبوں کے درمیان یہی بالخصوص گھڑی وہ لگتی ہے پھر، اور امام کے سلام پھیرنے تک سے مراد یہ ہے کہ التحیات کے اندر جو ہم دعائیں اپنے لیے مانگیں، کیونکہ التحیات بندے کے لیے ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں اپنے لیے مانگیں، تو یہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور عصر کے بعد کا بھی یہ حکم آیا ہے۔ اکثر اکابر اصحاب رسول سے لے کے بزرگان دین تک، اور اب بھی وہ بزرگ موجود ہیں جو عصر سے مغرب تک کہیں نہیں جاتے، اللہ کے ہاں ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں۔ تو عصر سے مغرب تک یہ گھڑی بھی، اس کے اندر بھی گھڑی ایک ہے۔ تو بہرحال یہ جو گھڑی ہے یہ بڑی قیمتی گھڑی ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس وہ وقت ہوتا ہے جب میں پہلے خطبہ کو اختتام کر کے اس کا بیٹھتا ہوں، تو اس وقت میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی کیا کریں۔ جو بھی آپ کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے ضرورت ہے، تو حقیقی بات تو یہ ہے کہ ہم ہر بات کی اللہ کے حضور ہمیں ضرورت ہے، تو ہمیں مانگنا چاہیے اس سے۔ اور یہ ایسی گھڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبولیت کے مدارج پہ ہماری دعا کو پہنچا دیتا ہے۔ دوسرا کہ اس جمعہ کے روز سورہ کہف جو ہے، جمعرات کو بھی اور جمعہ کے روز دونوں احادیث آتی ہیں، چاہے جمعرات کو ہم پڑھ لیں یا جمعہ کے روز پڑھ لیں، مغرب سے پہلے تک سورہ کہف جو ہے یہ پڑھنا بھی مسنون ہے۔ اس کی عظمت اور شان یہ ہے، ایک تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لیتا ہے، اللہ کی رحمت سے دجال کی فتنے سے اللہ اس کو محفوظ کر لے گا۔ اور دجالی فتنے آپ کو پتہ ہے کہ کب سے یہ شروع ہو چکے ہیں، اور یہ آ ہی رہے ہیں، تیزی سے جو ہے وہ مزید بڑھ رہے ہیں، اور آخر میں وہ دجال بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سارے دجالی فتنوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے گا۔ یہ 10 آیات جو پہلی ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ اور دوسرا، جو بندہ سورہ کہف مکمل جمعرات کو یا جمعہ والے دن پڑھتا ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس بندے سے لے کے، اس کے گھر سے لے کے بیت اللہ شریف تک سارے کا سارا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور کر دیتا ہے۔ اور دوسری روایت کیا ہے کہ جس جمعے کو ہم نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی ہے، آئندہ آنے والے جمعے تک رب العالمین اس بندے کے لیے نور ہی نور فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تینوں فضیلتیں ہی اس کی ایک دوسرے کی سے زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور حدیث کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ فِيهِ الصَّلَاةَ، اس جمعہ کے روز میرے اوپر درود بھیجا کرو، درود کا تحفہ میرے اوپر بھیجا کرو، اور کثرت سے پڑھا کرو درود میرے اوپر، اور تمہارا درود میرے اوپر پہنچایا جائے گا۔ اصحاب رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیف تورز علیک صلاتنا اذا علمت قال یقولون بلیتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو جائیں گے اس کے بعد امت کا درود آپ پہ کیسے پیش کیا جائے گا؟ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسموں کے اوپر مٹی کو حرام کر دیا ہے، خبردار میرے نبیوں کے جسم کے قریب نہ جائے، تو اس لیے یہ ایسا ہی ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس حوالہ سے آئندہ جمعۃ المبارک کو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے درود پاک کے فضائل اور مناقب ان کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔